اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی قوم کی جن کے لیے بھوک صرف ایک لفظ تھا، جن کے شہر میں تنگی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، جہاں سونا مٹی کی طرح تھا اور پانی رحمت کی طرح بہتا تھا۔ یہ قوم سبا کی داستان ہے، زمین پر موجود ایک جنت سے شروع ہو کر سیدھا جہنم جیسی تباہی تک کا ایک ایسا سفر جو سچ میں اندر تک ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ ذرا تصور کریں، دنیا کی سب سے امیر اور طاقتور سلطنت، لیکن اسے نہ تو کسی فوج کے حملے نے تباہ کیا، نہ کسی زلزلے نے، اور نہ ہی آسمانی بجلی نے۔ پھر سوچیں تباہی کیسے آئی؟ صرف ایک چھوٹا سا چوہا اور مرب کا عظیم بند اپنی لکھی ہوئی تقدیر سے جا ملے۔ بس اللہ کا ایک حکم، ایک رات، اور دنیا کی سب سے خوشحال سلطنت زمین کے نیچے دفن ہو گئی۔ حیرت انگیز بات ہے نا؟ تو ان کے اس زوال کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے ان کے عروج کو دیکھنا ہوگا۔ حصہ پہلا، زمین پر جنت۔ یہ کوئی عام قوم نہیں تھی۔ عرب کے جنوبی حصے میں، جسے آج ہم یمن کہتے ہیں، یہ قوم آباد تھی۔ قرآن خود اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے کہ سبا کے لیے ان کے رہنے کی جگہ پر ایک نشانی تھی، دائیں اور بائیں 2 باغ۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ اور رزق بھی کیسا؟ زمین اتنی زرخیز، ہوا اتنی نرم، اور بارش بالکل میزان کے ساتھ۔ پھل اتنے زیادہ تھے کہ کوئی مسافر وہاں سے گزرتا تو اسے بھوک کا احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ لوگ کہتے تھے، ہماری تجارت ہر مہینے بہتر ہو رہی ہے، شہر صاف ہے، نظام منظم ہے، اور ہر طرف امن ہے۔ غربت کا تو وہاں کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ یہ واقعی زمین پر چلتی پھرتی جنت تھی۔ لیکن اس ساری خوشحالی کا سب سے بڑا راز کیا تھا؟ وہ تھا مارب کا عظیم بند۔ یہ ڈیم انجینئرنگ کا ایک ایسا کمال تھا جس نے دونوں طرف پھیلے ہوئے باغات میں زندگی بخش پانی تقسیم کیا۔ دراصل یہ صرف ایک تعمیراتی ڈھانچہ نہیں تھا، یہ اللہ کی رحمت کا ایک مکمل اور شاندار نظام تھا جس پر ان کی ساری دولت کھڑی تھی۔ حصہ دوسرا، ملکہ بلقیس کا دور۔ یہ وہ وقت تھا جب یہ شاندار تہذیب اپنے بالکل عروج پر تھی۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق ملکہ بلقیس ایک انتہائی سمجھدار اور طاقتور حکمران تھیں۔ پھر ایک دن ان کے پاس اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط آتا ہے۔ وہ نبی جنہیں ایسی طاقت ملی جو کسی کو نہ ملی، جنات ان کی حکم میں، پرندے ان کی زبان سمجھتے اور ہوائیں ان کے لیے چلتیں۔ انہوں نے خط میں دعوت دی کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ بلقیس نے پہلے تو سونے چاندی کے تحفے بھیجے، لیکن حضرت سلیمان میں وہ سب ٹھکرا دیے، کیونکہ جو اللہ نے انہیں دیا تھا وہ اس دنیاوی دولت سے کہیں بڑھ کر تھا۔ یہاں ملکہ بلقیس سمجھ گئیں کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں۔ پھر وہ خود ملنے آئیں، اور جب وہ ان کے شیشے کے محل میں داخل ہوئیں تو فرش کو پانی سمجھ کر اپنا لباس اٹھا لیا۔ جب حقیقت کھلی تو فوراً پکار اٹھیں، پروردگار، میں غلط تھی، اب میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے بعد پوری قوم سبا نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ ان کی سلطنت کا روحانی اور دنیاوی دونوں طرح کا عروج تھا۔ مگر حصہ تیسرا، نعمت کے بجائے غرور، کیونکہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ جیسے جیسے نسلیں بدلیں، وقت کے ساتھ شکر گزاری کی جگہ ایک اندھے غرور نے لے لی۔ لوگوں کی ذہنیت بدل گئی۔ وہ کہنے لگے، یہ باغ ہم نے بنائے ہیں، یہ بند ہم نے خود کھڑا کیا ہے، یہ دولت ہماری اپنی عقل اور ہنر کا نتیجہ ہے۔ اللہ کا ذکر کم ہوتا گیا اور اپنی طاقت کا نشہ دماغوں پر چڑھتا گیا۔ اب ظاہر ہے اللہ نے انہیں تنبیہ کے لیے نبی بھیجے۔ انہوں نے بار بار سمجھایا، خبردار کیا کہ یہ باغ تمہاری عقل کا کمال نہیں بلکہ رب کی رحمت ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ اگر انہوں نے شکر کرنا چھوڑ دیا تو یہی رحمت ان کے لیے سب سے بڑا بوجھ بلکہ عذاب بن جائے گی۔ لیکن جواب میں کیا ملا؟ صرف مذاق۔ طاقت کے نشے میں دھت اس قوم نے ہنس کر کہا، تم ہمیں ڈرا رہے ہو؟ ہمارا مارب بند تو پہاڑوں کی طرح مضبوط ہے، کیا تمہارا رب اسے بھی گرا سکتا ہے؟ وہ اپنی دولت اور انجینئرنگ کے تکبر میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ پکار اٹھے، ہماری سلطنت محفوظ ہے، ہمیں کوئی تباہ نہیں کر سکتا۔ اور بس یہیں سے ان کی بربادی کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ حصہ چوتھا، مارب ڈیم کا ٹوٹنا۔ تاریخ کی سب سے خوفناک اور حیران کن تباہی کی شروعات ہو چکی تھی۔ روایات بتاتی ہیں کہ مارب ڈیم کی مضبوط بنیادوں میں چھوٹے چوہوں نے سوراخ کرنا شروع کر دیے۔
لوگ یہ سب دیکھتے رہے، دراصل دیکھتے کیا رہے، غرور میں اتنے اندھے تھے کہ پرواہ ہی نہیں کی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ معمولی چوہے ہماری اس طاقتور نشانی کا کیا بگاڑ لیں گے۔ پھر وہ رات آئی، پورا شہر گہری نیند میں تھا، ہر طرف مکمل خاموشی تھی کہ اچانک ڈیم کی بنیادوں سے دراڑیں پڑنے کی ڈراؤنی اور خوفناک آوازیں گونجنے لگیں۔ پہلے ایک آواز آئی، پھر دوسری۔ مارب ڈیم اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، اور پھر ایک ہی لمحے میں بند ٹوٹ گیا۔ انجینئرنگ کا وہ سارا غرور ملیا میٹ ہو گیا۔ پانی کا وہ ذخیرہ جو صدیوں سے ان کے لیے ایک زندگی بخش رحمت تھا، چشم زدن میں ایک گرجتے ہوئے ناقابل فرار قہر میں تبدیل ہو گیا۔ قرآن اس دہشتناک لمحے کو یوں بیان کرتا ہے، بس جب انہوں نے منہ موڑا تو ہم نے ان پر بند توڑ دینے والا سیلاب بھیج دیا۔ بپھری ہوئی بے رحم موجوں کے گھروں، بازاروں اور باغات کو ایک ساتھ نگل لیا۔ لوگ جو کل تک غرور میں تھے اب چیخ رہے تھے، محض جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے، مگر اب فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہر طرف صرف پانی کا شور اور چیخ و پکار تھی۔ پھر ایک آخری نہایت بلند موج اٹھی جس نے اس پوری مغرور سلطنت کی تمام چیخوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک سرد خاموشی میں بدل دیا۔ سب کچھ غرق ہو گیا۔ حصہ 5واں اور آخری حصہ، غرور سے تباہی کا سبق۔ اگلی صبح منظر کیسا تھا؟ جو زمین کبھی اپنی بے مثال خوبصورتی کی وجہ سے جنت سمجھی جاتی تھی، اب وہاں مٹی، ویرانی اور کانٹے دار جھاڑیوں کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ سرسبز باغ اور شاندار محل غائب ہو چکے تھے۔ نسلوں کی ترقی ایک رات میں مٹ گئی تھی۔ قرآن فرماتا ہے کہ ان کے باغات کے بدلے انہیں کانٹے دار جھاڑیاں دے دی گئیں۔ تو ان کی اس دردناک سزا کی اصل وجہ کیا تھی؟ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ قوم سبا دولت کی وجہ سے تباہ نہیں ہوئی، غرور سے تباہ ہوئی۔ ان کا جرم یہ نہیں تھا کہ وہ امیر تھے، ان کا اصل جرم ناشکری تھا۔ وہ اس ساری نعمت پر شکر کرنا بھول گئے تھے۔ یہ پورا واقعہ ہمیں آج کے اس جائزے کے سب سے اہم سوچ پر چھوڑ جاتا ہے۔ اگر صرف ایک چھوٹا سا چوہا الہی حکم پر دنیا کی سب سے عظیم سلطنت کی بنیادیں گرا سکتا ہے، تو انسانی غرور کس قدر کھوکھلا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ قوموں کو اصل میں کیا چیز تباہ کرتی ہے، دولت یا وہ غرور جو شکر کو کھا جاتا ہے۔